وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون درس کا نمبر ہے 1556، آیت 33 سے 34. آج کا موضوع، کیا ہم حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 33. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. کہا اس پیغمبر کی قوم کے جن سرداروں نے، الذین کفروا، جنہوں نے حق کو ماننے سے، حق کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا. ما ھذا الا بشر مثلکم، انہوں نے کہا تو ما ھذا، نہیں ہے یہ، یعنی یہ پیغمبر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. یأکل مما تأکلون، یہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو. ویشرب مما تشربون، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کی، اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم نقصان میں رہو گے. سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے نام لیے بغیر ایک قوم کا حال بیان کر رہا ہے. اور پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا حال بیان ہوا. انہوں نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اور تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ غرق کر دیے گئے طوفان نوح میں. اس کے بعد ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے قوم پیدا کی اور ان کے پاس رسول بھجوایا کہ بھئی اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی بات ہو رہی ہے. تو آج کا سبق انہی کے بارے میں ہے کہ
قال الملأ الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا۔ اس میں تھوڑا سا اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہ نقطہ غور کرنے کے قابل ہے۔ کفروا انکار کیا، کس چیز سے؟ حق کو ماننے سے۔ پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانا انہوں نے، جھٹلا دیا۔ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت میں جو ملاقات اللہ تعالیٰ کی طے ہے اپنے خاص بندوں کے ساتھ، جس کی خوشخبری پیغمبر دیتا ہے، اس کو بھی جھٹلا دیا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کو میں نے آسودہ حالی دے دی تھی دنیا کی زندگی میں۔ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے، تھوڑا سا اگر آپ اس پر غور کریں سنجیدگی سے، کہ یہ یعنی حق سے انکار کیا وجہ بنتی ہے، تھوڑا سا آپ اس پر غور کریں۔ آخر کیوں انسان حق سے انکار کر کے یا پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ اگر کوئی شخص سوجھ بوجھ سے کام نہ لے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ افلا تعقلون، یہ تم کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ نشانیاں جو ہیں یہ عقل والوں کے لیے ہیں، اولے الالباب کے لیے ہیں۔ دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں اور کرنی بھی چاہیے مجھے کہ میں اللہ کے کلام ہی کے متعلق آپ کی بات کروں، آپ سے بات کروں اور وہی الفاظ پیش کروں، وہی تصور کہ جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ میں اپنی طرف سے میں نہیں یعنی میری مجال نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی کہانیاں گھڑوں آپ کے لیے اور آپ کو ایسی بات بتاؤں جو قرآن کے خلاف ہو۔ افلا تعقلون، افلا تؤمنون، افلا یتدبرون، اور اولی الالباب کی بات ہو رہی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ جو دیکھیں سچی بات یہ ہے، سادی سی بات ہے کہ عقل سے آپ کام نہیں لیتے۔ عقل ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو آپ کو حق کو باطل سے الگ کر کے دکھائے۔ حق کیا ہے؟ دیکھیں عقل ہمیں کہتی ہے کہ خالق کائنات کا وجود لازمی ہے۔ ایک بات، کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا۔ اس کائنات کی پیدائش کے بارے میں آپ غور کریں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ یہ بھی عقل کہتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کام بے مقصد نہیں ہے، ہر کام میں حکمت ہے اور ایک مقصد ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہر کام، ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے اللہ کا۔ تو ہمیں اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ تم غور کرو اپنی تخلیق پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث بنایا ہے اور تم میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ تو یہ گمان جو ہے یہ انسان کا غلط ہے۔ یہ آج ہمارا بھی یہی گمان ہے کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے پیدائش کا اور ہم واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ لیکن یہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ردی خیال ہے۔ ردی آپ جانتے ہیں نا، ردی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، ایک حکمت ہے اس میں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ہمیں ہمارا مقصود جو ہے یہ تھوڑے سے سوچنے کی بات ہے۔ مقصد وہ ہے جو حاصل کر لیا جائے۔ دنیا کو اگر ہم مقصد بنا لیں جیسے کہ ہم نے بنایا ہوا ہے آج کے مسلمان نے، تو یہ دنیا حاصل ہونے والی تو نہیں ہے۔ جو بھی آپ کمائیں گے وہ آپ کو چھوڑ کے جانا ہوگا، جبکہ زندگی کا اختتام موت نہیں ہے۔
یہ بات بھی تو ہے نا، یعنی یہ تو ایک جگہ سے آپ منتقل ہوتے ہیں دوسری جگہ، تو اب یعنی جو آپ نے کمایا ہے یا دنیا ہم نے جیسے کہ مقصود بنا لیا ہے، تو جہاں جا رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں وہاں تو ہم یہ چیزیں نہیں لے جا سکتے، روپیہ، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، جو بھی آپ وہ ہے، تو یہ تو چھوڑ کے جانا ہوگا سب کچھ، یہ تو سوال نہیں ہوگا۔ قبر میں جو سوال ہوگا وہ تو الگ ہیں، ما دینوں کا، من ربوں کا، من نبیوں، رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ تو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمارا تو دین بھی دنیا ہے اور ہمارا رب بھی دنیا ہے، اور پیغمبر کی رسالت کے کام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ بات سوچنے کی ہے، اور اگر آپ سوچیں گے نہیں تو بس پھر فضول ہے اس درس کا سننا۔ آپ کو کوئی اور جگہ دیکھ لیں جہاں پہ آپ کے مطلب کی کام، آپ کے مطلب کا بیان کیا جاتا ہو، تو پھر میرا بیان پھر سننا یا قرآن کو سننا کم از کم، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے۔ تو یہ تو نصیحت کے لیے، آپ نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے تو چھوڑ دیں، بس کریں، کوئی فائدہ تو نہیں ہے، آپ تو پھر اس کے ذریعے گمراہ ہوں گے۔ اگر آپ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن میں ہے۔ اگر آپ اس سے نصیحت نہیں حاصل کر رہے تو ہدایت آپ نہیں چاہ رہے تو پھر آپ اس کے ذریعے گمراہ ہو جائیں گے، چھوڑ دیں اس کو اور کریں جو آپ کی مرضی ہے، اسی طرف جائیں، آپ وہی کام کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ جانا تو رب کے پاس ہے، آپ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے اللہ سے۔ بہرحال خیر، دیکھیں میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں، قرآن اگر میں پڑھ رہا ہوں تو یہ تو آج کے حالات کے حساب سے میں اس کا ایک تناظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 33، یہ تو پیغمبر آیا، اس نے ایک دعوت پیش کی، تو جو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم۔ انہوں نے دیکھیں یہ الفاظ کو دیکھیں نا، ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون۔ یہی جواب دیا نا کہ بھئی یہ کیسا رسول ہے۔ اب دیکھیں ایک بات جو ہے، عربی میں ایک مقولہ ہے اور ٹھیک ہے وہ، کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو بات تو دیکھیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے سپیڈ کم کر لی اپنی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ کو کوئی فائدہ بتائے، فائدے کی بات بتائے، یا آپ کے نقصان کے متعلق کوئی بات بتائے، تو بجائے اس کے کہ اس کی شخصیت پہ بات کرنے کے یا اس کی حیثیت پہ بات کرنے کے کہ کون مجھے یہ بات بتا رہا ہے، آپ اس بات پر غور کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، اور یہ تو دیکھیں ہماری ذہن کو لگتی ہے بات۔ آپ کا مثال کے طور پہ ایک پڑوسی ہے، آپ کی دکان، آپ ایک دکاندار ہیں، آپ کی دکان جو ہے وہ تھوڑی سی دور ہے گھر سے، آپ کا ایک پڑوسی ہے جو جسے آپ نہیں جانتے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور لیکن وہ آپ کے محلے میں رہتا ہے، لیکن آپ کی طبیعت کو نہیں بھاتا وہ انسان، آپ نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا ہوا، لیکن
وہ دوڑتا ہوا آتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ بھئی جاؤ، گھر میں تمہارے آگ لگی ہوئی ہے، اور گھر میں آپ کے ماشاءاللہ 2-3 فیملیاں رہ رہی ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں آپ کہ بھئی یہ تم کون ہوتے ہو مجھے اطلاع دینے والے؟ میں تو تم سے تو میری نہیں لگتی، یہ کہیں نہیں، آپ دوڑ کے جائیں گے، آپ کا مفاد اس میں ہے کہ آپ دوڑ کے جائیں، انتظامات کریں، فائر بریگیڈ کو بلائیں، انتظام کریں، جو بھی ہے فوراً آپ کو جانا ہوگا۔ پیغمبر آ کے کیا کہتا ہے؟ یہی ہمیں کوئی فائدے کی بات بتاتا ہے اور نقصان سے ڈراتا ہے، نذیرم و بشیرن۔ دو ہی حیثیتیں ہیں، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، قرآن کے الفاظ ہے۔ میں نے ایک پیغمبر کا نام لے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پہ عذاب آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو انذار تھا تو وہ تو یہی تھا، انہوں نے ڈرایا کہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں اللہ کا عذاب تم پر متوجہ ہونے والا ہے۔ اس کی ایک صورت ہے کہ تم اس سے بچاؤ کی تدبیر کرو اور کلمہ طیبہ پڑھ لو۔ اور دیکھیں جو پہلی وہ تھی، یہ تو میں نے کوہ صفا کی آپ کو بات سنائی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت یعنی یہ دعوت آپ دے رہے تھے، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، چھوٹے تھے حضرت علی اس وقت، پھر بھی چل پھر لیتے تھے اور وہ بات کر لیتے تھے، تو حضور نے کہا کہ علی کوئی دعوت کا انتظام کرو اور یہ نزدیک کے رشتہ داروں کو میرے بلاؤ۔ اس میں ابو لہب بھی تھا اور ابو جہل وغیرہ جو بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات کہی کہ دیکھو، وہ واقعہ طویل ہے، میں نے مختصر آپ کو کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، مجھ سے ایک بات لے لو، میں 2 باتوں کا تم سے وعدہ کرتا ہوں، ایک بات اگر تم مجھ سے لے لو گے، میں 2 چیزوں کا تم سے وعدہ کروں گا۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ تو ایک بات یہ ہے کہ دنیا پر تم بادشاہی کرو گے، اگر وہ بات تم نے قبول کر لی تو سارا عرب تمہیں خراج دے گا، تم زیر نگین ہوگا تمہارے سارا عرب، کیونکہ اس وقت تو دیکھیں مکے میں، ظاہر ہے مکے میں تو یہ تو قبائلی حکومتیں تھیں، مکے پہ ایک تھا اور پھر اور قبائل، اور اس طرح کوئی ایسی حکومت نہیں تھی جیسے کہ اس وقت سلطنت روم تھی یا یہ دوسری تھی عیسائی، اور ایسے وہ تھے نا، تو ایسی مملکت نہیں تھی یہ۔ مدینے میں الگ لوگ تھے اور پھر قبائل میں آپ دیکھ لیں الگ الگ، وہ ایک قبائلی نظام تھا سارا۔ تو سارا عرب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سارا عرب تمہارے زیر نگین ہوگا اور زیر تسلط ہوگا، تمہاری بادشاہی ہوگی، اور آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک بات مجھ سے لے لو۔ تو وہ بات کیا تھی؟ یہ کلمہ تھا، لیکن میں آپ کو دیکھیں، یہ نقطہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بشیرم و نذیرن، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو لوگوں نے پھر اشتیاق ظاہر کیا، یہ جلدی بتاؤ بھتیجے وہ کیا بات ہے؟ تو اب وہ ظاہر ہے کہ ایمان کی دعوت دی، کلمہ طیبہ کی دعوت دی، ان کو یہ ناگوار گزری، پھر یہ الزام لگانے لگے۔ تو دیکھیں اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی بات، یعنی انسان کو دنیا کا جب دھوکہ لگ جائے، اب ظاہر ہے کہ وہ
رؤسائے قریش تھے، سردار تھے اور جو بھی تھے، تو بڑے لوگ تھے، یعنی ظاہر ہے قریش مکہ. تو اب ظاہر ہے کہ ان کی ایک حیثیت تھی، ان کو یہ حیثیت ختم ہوتی نظر آئی. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. یہ میں مکے کی بات کروں، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں ظاہر ہے کہ جب پیغمبر آتا ہے تو ایک قوم ہوتی ہے، کوئی نظام ہوتا ہے، کوئی بادشاہت ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو فرعون تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک کوئی نہ کوئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکے میں تو ایک قبائلی نظام تھا. تو وہ نظام، وہ تو ایک نظام چل رہا تھا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے یعنی بات کی، سمجھایا ان کو کہ دیکھو اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو تمہیں خوراک دے رہا ہے اور خوف سے خوف کو امن سے انہوں نے بدل دیا ہے. تو رب کعبہ کی عبادت کرو. حضور کا پیغام اور کیا تھا؟ اب بھی میں آپ کو جو پیغام دے رہا ہوں تو قرآن ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور پیغام کیا ہے کہ رب کی بندگی اختیار کر لو. یعنی میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں حال تو یہی ہے انسانیت کا کہ رب کے سامنے سر جھکا دو، حقیقی رب کو اپنا رب تسلیم کر لو. انما الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، تمہارا معبود تو ایک ہے، اس کے سامنے سر جھکا دو. تو مسئلہ دیکھیں، میں بات کو ذرا مختصر کر رہا ہوں اب، کہ جب انسان کو ظاہر کا دھوکہ پختہ ہو جائے اور پھر اس کو لالچ آ جائے اور خوف آ جائے تو پھر یہ حق کو ماننے سے انکاری ہوتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے. اس مرحلے پہ میں ایک حدیث آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، مستقبل کی پیشن گوئی کر رہے تھے آج کی، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی لوگ جو ہے، دنیا کی مختلف حکومتیں ایک دوسرے پر ایک یکے بعد دیگرے تم پر غلبہ حاصل کرتی رہیں گی. جیسا کہ ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے تو ایک جب کھا لیتا ہے تو پھر دوسرے کو دعوت دیتا ہے، پھر تیسرے کو دعوت دیتا ہے. اور یہ ہوا ہے ہمارے بر صغیر میں، آج بھی ہم غلام ہیں. اور یہاں ولندیزی آئے، پرتگیزی آئے عالم اسلام میں، فرانسیسی آئے، انگریز آئے، اور یہ کیا، یہ سب عالم اسلام کو اس نے زیر نگین بنا لیا تھا. ایسے ہی ہوا. ایک وقت ایسا تھا کہ کوئی حکومت تھی نہیں، برائے نام بھی نہیں تھی. انگریزوں کا اور فرانسیسیوں کا، پرتگالیوں کا، اور یہ سارے جو ہے، یہ انگریز جو ہے آپ پہ 100-150 سال حکومت کر کے نہیں گئے، جتنے بھی تھے. تو سکھ یہاں پشاور میں سکھ تھے، لاہور میں سکھوں کی حکومت تھی، مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے یا کوئی تھے. تو اسی طرح مطلب یہ ابھی کی بات ہے. مسجدوں کو انہوں نے استبل بنا لیا تھا اور وغیرہ وغیرہ. یہ مغلوں کے بعد رنجیت سکھوں کی حکومت تھی. تو خیر پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا ہم اس دور میں تھوڑے ہوں گے، ہمارے ایسی حالت کیوں ہو گئی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم بہت ہوگے لیکن تم میں کمزوری آ جائے گی. وہن کے الفاظ حضور نے الفاظ کیے، ولیکن وقع فی قلوبکم الوہن، تم میں کمزوری آ جائے گی. تو وہن کمزوری کی تو عربی لفظ تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ معنی جانتے تھے کمزوری کا.
لیکن انہوں نے پوچھا کہ یہ وہن جو ہم میں کمزوری آ جائے گی اس کی وجہ کیا ہوگی، ہم کیوں کمزور ہو جائیں گے؟ تو حضور نے دو باتیں کی، حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج بھی دیکھ لیں، دنیا کی محبت، انفرادی طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ کو دنیا محبوب نہیں ہے؟ کیا آپ کو موت محبوب ہے؟ نو، دنیا محبوب ہے اور موت سے ڈر لگتا ہے ہمیں۔ اور موت کی تو ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ تو آگے جائیں گے انشاءاللہ، بات آ رہی ہے۔ تو یہ کمزوری آ گئی ہے ہم میں تو دیکھیں آج کی بات کر رہا ہوں، اور یہی مسئلہ ہمارا ہے۔ قال الملأ الذین کفروا، قال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا۔ دنیا کی آسودگی ہم نے ان کو دی بھی تھی، دنیا میں غرق تھے وہ لوگ، تو انہوں نے حق سے انکار کر دیا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ آج میں آپ سے بات کرتا ہوں رب کی ملاقات کی، آخرت میں رب سے ملاقات کی۔ لقاء الآخرہ کے الفاظ ہیں صاف طور پہ سامنے کا۔ تو کیا آپ کو یقین آتا ہے؟ کیا آپ کا کوئی شوق پیدا ہوتا ہے؟ نو۔ ہاں جی، بس میرے تو جناب مطلب 35-40 سال ہو گئے یہی ملاقات کی خوشخبری دیتے ہوئے، لیکن کوئی مرد میدان تو نہیں آتا سامنے کہ بھئی ہاں ہم نے تیاری کرنی ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے، میں تیار ہوں، مجھے یقین ہے رب کی ملاقات پہ۔ ہم تو سب جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے آخرت کی ملاقات کو ہم نے جھٹلا دیا ہے، اسلام کو اپنے عمل میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کفرو و دیکھیں دو مختلف طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ زبان سے انکار کر دیں یا مان کے پھر نہ مانیں۔ ہم تو مانتے ہیں پھر نہیں مانتے، کوئی بھی تیار نہیں ہے، ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، باطن سے ہم غافل ہیں، حقیقت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ حقیقت تو رب کی بادشاہی ہے، رب کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار تو نہیں ہیں۔ تو پھر یہی ہمارا حال ہے، پھر ہم بہانے بناتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے بہانوں کو، اپنے مطلب عجیب و غریب بہانے آپ کے، بھئی نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا اور نہیں، بس پھر آپ لگے رہتے ہیں اپنے ایک یعنی جو فَذَرْهُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، چھوڑ دو ان کو، اپنے شغل میں یہ مشغول رہیں۔ ہم تو اپنے شغل میں مشغول ہیں۔ تو دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے، جب آپ سوچیں گے نہیں تو پھر کچھ نہیں بنے گا۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر پیغمبر کی اطاعت آپ کو ناگوار گزرے گی۔ آج مسلمان قوم پیغمبر کی کامل اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ مختصر جملہ، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھئی ہم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کامل اطاعت ایک الگ چیز ہے۔ وہ نظریے کے ساتھ اعمال کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دکھاوے کا اعمال ہیں ہمارے، اور ہم یہ یقیناً سمجھتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اس بات کے قائل ہیں ہم کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع شروع کر دیا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ میں تو اوروں کا تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے، تو میں تو پاکستان کی بات کروں، کامل شریعت اس سے ہم ڈرتے ہیں، کامل اطاعت یہ تو ہم بڑے نقصان کا سودا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہی کافرانہ عقیدہ ہے، سنتا جا شرماتا جا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا
ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم